اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا بیٹھی جو بے جان تھا، اور پھر وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کی طرف اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کے لیے حاضر ہوئے تو ان کے جانے کے بعد ان کی قوم جو تھی انہوں نے اپنے سارے زیور اکٹھے کیے جو انہوں نے قوم فرعون سے اپنی عید کے لیے عاریۃً لیے تھے، اور ایک بچھڑا بنایا جو بے جان دھڑ تھا، اور پھر اس کے منہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی خاک ڈالی، جس کے اثر سے وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ گائے کی طرح وہ آواز نکالنے لگا، کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے نہ انہیں کچھ راہ بتاتا ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ کیا تم نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ وہ بچڑا جو ہے وہ نہ کوئی بات کر سکتا ہے، صرف آواز ہی نکل رہی ہے، اس کی کوئی راستہ تو نہیں بتا سکتا، کوئی ہدایت تو نہیں دے سکتا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور وہ بہت بڑے ظالم تھے۔ انہوں نے اس کی عبادت کی، جو گائے کی عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب وہ پچھتائے، جب ختم ہو چکا جو کچھ ان کے ہاتھوں میں تھا، یعنی کہ ان کا بنایا ہوا اپنے ہاتھوں سے، جب انہیں ذرا ہوش آئی، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور وہ سمجھے کہ ہم تو گمراہ ہو چکے ہیں، جب ذرا ہوش آیا اور بت پرستی جو ہے اس سے ذرا فرصت ملی تو سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہربانی اور کرم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور ہم جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ سے مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے واپس پلٹے، رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، اپنی قوم کی طرف جب واپس پلٹے تو غصے میں بھرے ہوئے اور جھنجھلائے ہوئے جو ہے واپس آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعد اعجلتم امر ربکم، ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم نے میرے بعد جو میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا ہوں، اپنا نائب بنا کر گیا ہوں، تو تمہیں بھی چاہیے تھا کہ جس طرح میں تبلیغ کرتا تھا تمہیں بھی چاہیے تم بھی تبلیغ کرتے، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے، لیکن تم نے یہ جانشینی کا حق ادا کیا ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ تورات لینے کے لیے گیا ہوا تھا اور تم نے تورات کا انتظار نہ کیا اور خود ہی جو ہے وہ بچڑے بنانے شروع کر دیے اور خود ہی ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور تختیاں ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی جو تختیاں تھیں وہ ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، اور اس وجہ سے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسا بدترین گناہ میں مبتلا ہونا بہت شاک اور گراں تھا کہ میری کتنی محنت ہے اور اللہ کی طرف ان کو بلا رہا ہوں، توحید کا انہیں درس دے رہا ہوں، اتنی بڑی بڑی مشکلات سے جو ہے وہ انہیں نکال کر آزاد کروا کے لایا ہوں، اور آج جو ہے یہ بچڑے کی پوجا میں مصروف ہو چکے ہیں، تو کتنی گھٹیا حرکت ہے ان کی۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے،
میں نے قوم کو روکنے اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میرے روب میں ہی نہیں آئی۔ آپ کا تو ایک روب تھا، دبدبا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ کی بات کو وہ زیادہ مانتے تھے اور ڈرتے بھی تھے، اور مجھے انہوں نے کمزور سمجھا۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، یہ اتنے ہٹ دھرم ہو چکے تھے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا، مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا، کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس کی وجہ سے دشمن جو ہیں وہ خوش ہوں، اور مجھے ظالموں میں جو ہے وہ نہ ملا، مجھے ان کے ساتھ نہ ملا دے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر جو ہے وہ قبول کر کے بارگاہ الہی میں ان کے لیے پھر دعا کی، اور کیا عرض کیا؟ قال ربی اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، عرض کی اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، اگر ہم میں سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے۔ یہ دعا آپ نے بھائی کو راضی کرنے اور دشمنوں کی خوشی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائی، اور اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا جذبہ وہ ظاہر کیا۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل فرما۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں تو ان سب سے بڑا مہربان ہے، اس وجہ سے ہمارے حال پر بھی رحم فرما اور ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔